صالحین سے واقعات نہ کر کے، ایک صالح آدمی تھا، سمجھ نہیں ہوتی نا تو اللہ ایسی مثالیں بھیج دیتا ہے. وہ بھی ادھر سے مل گیا، ادھر سے ادھر سلام دعا کر لی، کسی فاتح خانے میں چلا گیا، ہم شیخ امین کے پاس چلا گیا، کسی شادی میں چلا گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلاتے، سلام دعا شادی خانہ، سلام دعا ادھر ادھر دعوتیں کھا پی کے بس. جب یہ کام شروع کرتے بڈھا تو ہو گیا. ہاں ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو کچھ اسی قسم کا تھا، شادی خانے میں چلا گیا، کسی فاتح خانے میں چلا گیا، کوئی مر گیا وہاں سے وہاں مروں پر بھی اچھا خاصا یہاں کھلاتے ہیں، نہیں کوئی مر گیا خود جگہ پکا ادھر چلا گیا، ویسے گزارا کر کے دیکھتے کہیں بیٹھا ہوتا تھا صالح، لیکن عقل اس کو نہیں تھی، خدا نے اس کو سبق دیا. تو کہیں بیٹھا ہوا تھا جھاڑیوں میں کسی جنگل میں، تو دیکھا ایک شیر نے شکار پکڑا، اس کو کھایا، خوب کھا کھو کے ہڈیاں چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بیٹھا ہوتا دیکھا کہ لومڑی کہیں سے آئی، وہ ہڈیوں کو چاٹنے لگ گئی بچا کھچا کر. تو اس نے کہا سبحان اللہ، دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اس لومڑی کو بھی رزق مل گیا. مقصود کے خاندان کا ہوگا نا. ہاں بیٹھا ہوا منوس، یہ بیٹھا ہوا، بہت بیٹھے ہوئے مقصود کی طرح. پرانا ہے نا، عقل اس کی ماری ہوئی ہے. ہماری نانی بڑی اچھی تھی، آئی تھی دیاتی تھی، لیکن بڑی غیرت ہے. وہ پڑے ہوئے ہو، رڑے ہوئے ہو، یہ رڑیا ہوا، باتیں اس کو بڑی آتی ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں آتا منوس کو. شاعری سے آدمی عاشق بنتا ہے، قربانی سے بنتا ہے، باتوں سے بنتا ہے. بس منحوس نہ ہو تو بس میں اس کو گولیوں سے اڑا دوں. میں نہیں چاہتا مجھے ایسے شاگرد ملے، مجھے ایسے شاگرد ملے جیسے حضرت عثمان کا واپس کر دیا، اس کا بھائی جاؤ جاؤ، اللہ کا کرم ہے ہم پر. ہاں جی. تو بولا سبحان اللہ جی سبحان اللہ. لومڑی کو بھی خدا نے دے دیے جنگل میں پھرنے والے. کہا غیب سے آواز آئی، کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ لومڑی بننا پسند کیا اور شیر بننا پسند نہیں کیا. لومڑی کو کہتے سبحان اللہ، اور شیر کو سبحان اللہ نہیں کہتے جس نے خود شکار کیا اور کھایا، دوسرے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. شیر بننا پسند نہیں کیا، لومڑی بننا پسند کیا، جو کسی کا کھایا ہوا جھوٹا چاٹ رہی ہے بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بے نیازی پیدا ہو. بہرحال باتوں کو لمبی نہ کر، یہ باتیں ذرا گرم ہیں، تیز ہیں، لیکن فائدہ مند ہیں. ہاں اس چیز کو آقا جی نے کہا نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے. تمہارا سکا بھائی بھی ہو اس کو بھی مت بولو محتاجی کرو، اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ. ہاں یہ بے نیازی بہت اچھی چیز ہے، اس کو خدا نے پسند کیا، نبی نے پسند کیا. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنے عقل مند تھے جی، کہتے کہ فقر فاقہ ہے، حالات بدل جاتے ہیں دنیا کے، کہ اچھا پھلا تھا، اس کی تنگی کا تنگ دستی آ گئی، اس کو اس کے دوست وغیرہ آتے ہیں تو یہ مجھے ایسے دیکھیں گے، مدد کریں گے، یا میرا خدا کرم کرے گا. یا کسی قرض بھی لیتے ہیں تو نہیں بولتے جی ہم نے 3 دن سے دال کھائی ہے، حالت بہت بری کر دو. نہیں بولنا چاہیے، حالت چھپا. بولے جی ہمیں کچھ ضرورت پڑی ہے، قرض دے دیں واپس دے دیں. تو ایسے بولتا کیوں؟ میری حالت گر گیا، ہم دال کھا کھا کے مر گئے تو مجھے کچھ قرضہ چاہیے. تو تیرا رزق وسیع کرے گا، تو خواہ گرایا. قرضہ امیر بھی لے لیتا، غریب بھی لے لیتا. تو پڑھتے تھے قرضہ، تو ایسے کیوں کہتا ہے؟ بے عقلی ہے نا. تو آدمی کچھ عقل مند تھا، اس نے دیکھا حالت بھی کہ ملنے ملانے والے بہت ہیں، تو میری حالت کا پتہ نہ چلے. کوشش میں لگا تھا، پھر خدا اس کو بعد میں غنی کر دیا. انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، صبر کرے. کبھی غنی ہوتا ہے، کبھی فقیر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو اس کو اچھے بھلے حالات تھے، کچھ تنگ آگے امتحان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اس کی تنگ دستی ہو گئی بیچارے کو بڑی. اب وہ بولے یہ لوگ کہیں گے مجھے ایسا نیچا دیکھیں گے یا مدد کریں گے یا کہیں گے یہ ایسا ہے یا کچھ، میں کسی سے لینا دینا نہیں. اپنی حالت کو چھپا کے چلتا تھا. تو گھر میں کمروں سے کوئی آتا تھا بیٹھتا تھا تو کمروں کو اس نے تالے لگا دیے، اور باہر بہت بڑا تالا لگا کے جاتا تھا. اور فقر سے بھرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کمروں میں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار آج کل بڑا مال آتا ہے، دباتا ہے، تو کیسے بڑے بڑے تالے لگاتا ہے. ایسے ہی بس
کچھ عرصے کے بعد خدا نے کرم کیا، اس کی حالت بدلی، خدا نے رزق وسیع کیا، پھر اس نے تالے والے سارے کھول دیا اسے، گھر میں کھانا پینا سب سے۔ دوست نے وہ ایک تھا بٹھتا بیٹھتا تھا، اس سے کہتے ہیں پہلے تالے والے لگاتے تھے کہ مال چال تھا کہیں بیچ دیا کیا کیا، تالے آج کل نہیں ہیں، بڑے تالے لگے ہوتے تھے۔ بولے آج کی بات ہے بتا دیتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا بڑی تنگی آ گئی تھی، کھانے پینے کو نہیں تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کسی کو میری حالت کا پتہ چلے، میں تالے سے لگا دیے تو لوگ سمجھیں کہ بھائی بڑا مال آتا، تو کچھ نہیں تھا، تنگ کھانا پینا نہیں تھا۔ اب خدا نے وسعت کی کھول دی، حیران ہو گئے۔ ایسے لوگ اپنی حالت کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پہلے امتحان میں ڈالے نا، امتحان ہے تو خدا کچھ صبر دے۔ بس یہ آقا کی محبت اور غلامی میں لگیں گے تو یہ چیزیں خود پیدا ہو جائیں گی، یہ سکھانے سے بھی پیدا ہوتی ہیں، اگر ان کی محبت میں لگ جائے ہاں جی تو باطنی فیض سے بھی خود یہ چیزیں، یہ عادتیں، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی بغیر کتابوں کے۔ آقا کے فیض میں اتنا اثر ہے۔ ہاں تو 2 شعروں پہ ختم کرتے ہیں، کافی باتیں ہوئی ہیں، یہ بھی نیت خوانی ہے کہ عمل کرنا، تو گھر غلام ان کا بنو، یہ پڑھ لیتے ہیں، خدا کرے بن جائیں گے۔ ہیں تو ہم لوگ غلام، لیکن جیسے غلام ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، خدا ایسے کر دے جیسے ہونا چاہیے۔ تو 2 شعر پڑھ لو، بس چلتے ہیں۔ ایسی باتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ یہ کیسٹ اگر لے جاؤ تو بہت فائدہ دے گی تم کو، لیکن پیسے پہ ملتی، مفت نہیں۔ ہاں دانت نکال رہے ہیں۔